شفا لفظ کا بنیادی جو اس کی میننگ ہے اس کو انگلش میں اگر ٹرانسلیٹ کیا جائے تو ہیلنگ، کہ کسی کو ہیل کرنا، اور اگر ہم اردو میں دیکھیں تو کوئی بھی زخم یا کوئی بھی بیماری ہو، کسی بھی قسم کی چیز ہو، اس کو شفا کہا جاتا ہے۔ اس کی ہیلنگ جب ہوتی ہے، جب وہ زخم بھرتا ہے، وہ جسم میں ہو، چاہے روح میں ہو، چاہے آپ کی نفسیات میں ہو، وہ جب بھرنا شروع ہو جاتا ہے، جب اس کی تکلیف کم ہونا شروع ہوتی ہے، اس پورے پروسیس کو شفا کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ القرآن مرشدن میں ایک مرتبہ پھر دل سے آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں، اور آج یہ جو لفظ ہے شفا، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ یہ قرآن کیا کہتا ہے کہ شفا کس چیز کا نام ہے، اور اس کا اصل مقصد، مطلب قرآن کے ہی جو آیتوں کو دیکھتے ہوئے کیا نکلتا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ قرآن کی جو ٹرمنالوجی ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے میں واضح کر کے رکھوں، تاکہ آگے کوئی بھی جب بھی ہم اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں یا خود اگر اس کو ٹرانسلیٹ کر پائیں، اگر اللہ نے اتنی طاقت دی، عربی اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر آسانی ہو جائے گی۔ گرامر ایک الگ چیز ہوتی ہے اور ووکیبلری ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ ہم گرامر کی طرف نہیں جا رہے، ہم ووکیبلری کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو یہ سکھانا اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کو قرآن کی جو وکیب ہے، اس میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ان کی صحیح معنی اپنی آیتوں کے مطلب ان کے جو پس منظر کو دیکھتے ہوئے، وہ جو ان کے کانٹیکسٹ ہیں، جو بھی ان کو دیکھتے ہوئے صحیح طریقے کی اگر آپ معنی نکال پائیں، اگر سمجھ پائیں، تو بہت بڑا مسئلہ جو ہے، جو یہ دنیا میں اتنے بڑے فتنے ہیں، ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں مختلف جو ووکیبلریز ہیں، ٹرمنالوجیز، آپ پچھلے ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ میں ایک ایک کر کے اس کو اوپن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آج کا جو لفظ ہے وہ شفا کا ہے، جس کا جو عربی میں جس کا جو مادہ ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ شیئر کروں گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عربی میں شفا کا جو لفظ ہے وہ کس حساب سے آیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس طرح استعمال کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو روٹ ورڈ ہے یہ ہے شین، فے اور یا، 3 لفظ عربی روٹ فعل ہے، اور یہ قرآن میں 2 طریقوں سے استعمال ہوا ہے، 2 شکلوں میں، یہ کہا جائے 2 شکلوں میں استعمال ہوا ہے۔ یشفی، ایک شکل ہے یشفی، اور دوسرا ہے شفا۔ یشفی جو ہے وہ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، مطلب 2 آیتوں میں، اور 4 آیتوں میں استعمال ہوا ہے شفا۔ تو یہ ان دونوں کی جو میننگ ہے وہ ایک ہی آ رہی ہے۔ اگر ہم انہی 6 میں نے آیتیں آپ کو بتائی ہیں، اگر ان 6 آیتوں میں اگر اس کو ڈسکس کروں تو یہ ایک ہی اس کی میننگ جو ہے نا وہ تقریباً سیم آ رہی ہوئی ہے۔ تو چلتے ہیں قرآن کی طرف اور آیتیں دیکھتے ہیں۔ یہ جو 6 آیتیں ہیں مختلف جگہوں پہ، ان کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو شفا کا لفظ ہے یہ کس طریقے سے استعمال کیا ہوا ہے۔ تو اس کو جب ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو یہ بالکل انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ روٹ ورڈ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے، شین، فے، یا، یہ 3 لفظوں کا روٹ ورڈ ہے، جس میں ہم نے جو ہے نا یہ اس کو دیکھنا ہے ہمیں کہ یہ 2 جو شکلیں ہیں وہ شکل بنتی ہیں یشفی، یہ 2 آیتوں میں ہیں، 2 جگہوں پہ، اور باقی جو 4 جگہوں پہ ایز اے ناؤن، وہ جو یشفی جو لفظ ہے یہ ایز اے ورب استعمال کیا ہوا ہے، فعل، اور جو بقایا 4 جگہوں پہ شفا کا لفظ ہے وہ ناؤن میں استعمال کیا ہوا ہے۔ تو پہلے آیت میں ہم چلتے ہیں، جو آیت ہے سورہ 9 کی 14 نمبر آیت آپ کے بالکل سامنے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ یشفی لفظ استعمال ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ یشفی صدور کو قوم المؤمنین۔ اب یہاں پہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ صدور، سینوں کے لیے، مطلب یہ کلیئر جو شفا ہیلنگ کی بات ہو رہی ہے وہ جسمانی نہیں بلکہ نفسیاتی اور روحانی
شفا جو ہے نفسیاتی، مومنوں کی جو نفسیاتی اور روحانی شفا کی بات ہو رہی ہے 9 اور 14 میں، مطلب 9 نمبر سورہ 14 نمبر آیت۔ اس کے بعد دوسری آیت پہ چلتے ہیں 26 کی 80 آیت، 26/80۔ یہ بڑی مشہور جو آیت ہے، یہ ہمیشہ آپ کو بہت سارے مسلم ممالک جو ہیں ان کی ہاسپٹلس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ میں ذرا یہ آیت پڑھ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ شفا دیتا ہے۔ یہ یشفین، یہ جو ہے یہ ورب ہے، یہ اللہ کی طرف، مطلب شفا دینے والا۔ اب یہاں پہ بھی کون سی شفا کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہر قسم کی شفا کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یشفین ہے، وہ شفا دینے والا ہے، اور وہ شفا ہر قسم کی دیتا ہے، چاہے آپ کوئی جسمانی مسئلہ ہو، سائیکولوجیکل نفسیاتی مسئلہ ہو، یا آپ کے ساتھ روحانی پرابلم ہو۔ ان سب چیزوں کا جب بھی کوئی پرابلم آ جاتا ہے، جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے آپ کے روحانی، جسمانی اور نفسیاتی میں، تو اس کو ہیلنگ، جو اس کی شفا ہے، وہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور یشفین یہ دوسرا استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے 10 کی 57۔ اب یہاں پہ جو شفا لفظ استعمال ہوا ہے وہ بھی بالکل وہی نفسیاتی اور روحانی شفا کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ مومنوں کی، نفسیاتی اور جسمانی۔ اب جسمانی اور نفسیاتی میں ذرا آپ کو بتاؤں ان تینوں میں فرق۔ اب دیکھیں، جب بھی کوئی آپ کو فزیکل کوئی چوٹ لگتی ہے، کوئی زخم ہو جاتا ہے، تو یہ جسمانی زخم ہو گیا۔ اب جسمانی زخم ہونے کی جو ہیلنگ پروسیس ہے اس کو بھی شفا کہیں گے۔ اب جیسے کوئی بندہ ہے، وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا ہے، سیدھے راستے سے ہٹ رہا ہے، وہ اس کے ساتھ پھر نفسیاتی جو ہے نا وہ چوٹ ہو گئی، یا کوئی پاگل بھی ہو گیا، یا کسی کے دماغ میں کوئی ایسا مسئلہ آ گیا جس کو ہم کہیں گے سائیکولوجیکل ایشو آ گیا، تو وہ اس کی جو ہیلنگ پروسیس ہوگا اس کو بھی ہم شفا کہیں گے۔ اور روحانی بھی اسی طرح ہے، کوئی اگر سیدھے راستے سے ہٹ گیا اور وہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے، تو اس کے لیے بھی شفا، اور اس کے لیے بھی آپ یہ سمجھیں کہ ہیلنگ کا پروسیس بہت ضروری ہے۔ تو یہ شفا کا مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن میں تینوں طریقوں سے آیا ہے، نفسیاتی بھی استعمال ہوا ہے، جسمانی بھی ہوا ہے، اور روحانی بھی ہوا ہے۔ ابھی تک میں نے آپ کو جسمانی اور نفسیاتی بتایا ہے، جسمانی، روحانی اور نفسیاتی تینوں کا جسم ذکر ہے، لیکن ایک آیت ابھی آئے گی اس کے بعد، اس میں پیور جسمانی کا ذکر ہے جس میں ہیلنگ کا پروسیس بتایا گیا ہے۔ یہ آیت نمبر آپ اس کو بھی دیکھ لیں، 16 کی 69، جہاں پہ شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے اس میں سے جو پینے کی چیز نکلتی ہے، جسے ہم شہد کہتے ہیں، مکھی سے پینے کی جو چیز نکلتی ہے، اس میں شفا للناس، مطلب پوری انسانیت کے لیے، یہ للناس کی بات ہوئی ہے، مطلب سب کے لیے، ایوری ون آن ارتھ کے لیے یہ جو ہے شفا ہے۔ یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے، یہ جب نیکٹر، یہ جو پھولوں سے نیکٹر اٹھاتی ہے، رس اٹھاتی ہے، اس کے بعد یہ جب شہد پیدا کرتی ہے، تو اس شہد کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس میں بہت زبردست، اگر آپ کو اوریجنل شہد ملتی ہے تو اس میں بہت زیادہ شفا ہے۔ تو 16 کی 69 میں جسمانی شفا کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد 17 کی 82 آیت، اس میں بات ہو رہی ہے قرآن کے حوالے سے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، یہ جو قرآن میں نے نازل کیا ہے یہ شفا ہے اور رحمت ہے۔ کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ اگر مومنین سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے شفا ہے تو یہ ہے، رحمت بھی ہے، لیکن اگر یہ کوئی نہیں سمجھتا تو ان کے لیے یہ رحمت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اب یہ سمجھے کہ یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ اب قرآن میں شفا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سورت پڑھ کے وہ پھونک رہے ہیں، جیسے یہ ہم جاتے ہیں تو یہ دم کرتے ہیں، دم ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بڑی شفا ہے یہ صورتیں۔ اب وہاں پہ اللہ کچھ اور بتا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا وہ یہ جو ایک آیت ہے، جیسے قرآن میں ہے نا کہ شیطان بھی نازل ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ آپ کو بھٹکاتا ہے، تو اس قسم کی بھی آیتیں ہیں
تو اس میں یا تبت یدا جس میں اللہ کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب، اب اس قسم کی آیت اگر یہ اس کی میننگ آپ دیکھیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسی آیت اٹھا کے اور وہ دم اور درود کرنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب دم جیسے کہتے ہیں نا دم کرنا، شیشے میں پانی میں پھونک مارتے ہیں، منہ میں پھونک مارتے ہیں. تو شفا اس طریقے سے نہیں ہے. شفا کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں جب آپ اپنی روحانی اور نفسیاتی شفا کی بات ہوگی، جب آپ رستے سے بھٹک جائیں گے تو یہ پھر شفا دے گی، پھر آپ کو جو ہے نا وہ آپ کی روحانی اور نفسیاتی طریقے سے یہ آپ کو جو ہے نا ہیل کرے گی، آپ کی ہیلنگ شروع ہو جائے گی. تو یہاں پہ یہ جو 1782 میں جو بات ہو رہی ہے وہ اس قسم کی شفا کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد جو کیونکہ قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو قرآن ایسے شفا ہے. اور 41-44 کی آیت اس میں بھی یہی بات ہے کتاب کے بارے میں کہ یہ کتاب جو ہے وہ رحمت ہے اور شفا ہے سب کے لیے، مومنوں کے لیے. اب دیکھیں اس میں شہد کی جو بات ہوئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو شفا ہے یہ شہد جو ہے یہ سب پوری انسانیت کے لیے شفا ہے. اگر کوئی نان مسلم بھی شہد استعمال کرے گا اس کو شفا ملے گی، لیکن یہ جو قرآن ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ رحمت اور شفا کس کے لیے؟ مومن کے لیے. کیونکہ جب تک مومن نہیں ہوگا تو یہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ صرف قرآن سے رجوع کریں گے یہ دیکھنے کے لیے اس میں سے کوئی غلطی نکالوں یا اس کو اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ غلط لکھا ہوا ہے یہ سوچ کے کریں گے تو کوئی اس سے آپ کو شفا نہیں ملے گی، کوئی اس سے آپ کی جسمانی اور روحانی یا آپ کی نفسیاتی اس میں ہیلنگ نہیں ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہیلنگ ہو روحانی تو آپ کو مومن بننا پڑے گا، تب جا کے آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا وہ کھل کے پتہ چلے گی. تو یہ شفا کا لفظ جو ہم سنتے آ رہے ہیں تو یہ کوشش میں نے کی قرآن سے ہی اس کو ثابت کرنے کی اور اس کو کھول کے رکھنے کی، تاکہ یہ تھوڑی چیزیں ہیں تو ان کو بس ہمیں کیا کرنا ہے، ہم بچپن سے جو کچھ سنتے آ رہے ہیں وہ ہم اس کو غلط نہیں کہتے، لیکن ہمیں تھوڑا اس کو سیٹ کر کے سمجھنا ہے کہ اصل چیز کیا ہے، اور یہ جو چیز جو ایڈاپ ہو جاتی ہیں اس سے ہمیں تھوڑا نکلنا ہے. جب ہم اس سے نکلیں گے تو اصل چیز سامنے آئیں گی، اصل لفظ جو ہے ان کی میننگز ہمارے سامنے آئیں گی. تو امید کرتا ہوں یہ لفظ جو ہے یہ بالکل آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا ہوگا قرآن کیا کہتا ہے شفا کے بارے میں. تو میں جو ہے نا اس میں اگر آپ مجھے کوئی بھی سوال کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ یا نئی ووکیبلری کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.